السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج مسلمانوں پر جو ظلمتوں کا دور چل رہا ہے، ہم لوگ اس سے خوب واقف ہیں۔ مسلمانوں کے جو حالات ہیں، یہ دیکھتے ہوئے ہر مسلمان کا دل اس بات پر تڑپ جاتا ہے کہ ہم کچھ کر نہیں پاتے، ہم مجبور ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کو بے رحمی سے مارا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم خود کو بے بس سمجھتے ہیں، رنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ کاش ہم کچھ کر پاتے، ہم کیا کریں؟ اور پھر یہ سوال ہر مسلمان کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں ہم؟ دو چیزوں کو قائم کر لے، ایک اخلاص اور دوسرا طاقت۔ ان دو چیز کا ہونا دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اخلاص کیسا اور طاقت کیسی، اس کے بارے میں ہم جانیں۔ پہلے تو ان حالتوں میں مبتلا ہونے کی وجہ جان لے۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم ہر وہ فعل و عمل کر رہے ہیں، ہر اس چیز کی کوشش کر رہے ہیں جس کی ہمیں اپنی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے، دیکھا جائے کہ دین کے خادم اور خادمہ ہیں، تو پھر ہم دین کا اتنا کام کر رہے ہیں، دین کی دعوت کو عام کر رہے ہیں، تو پھر اسلام غالب کیوں نہیں آ رہا؟ یہاں انہی دو چیزوں کی کمی ہے، ایک اخلاص اور دوسرا طاقت۔ کوئی اخلاص کے ساتھ دین کا کام کر بھی رہا ہے تو اسے اپنے ہی لوگ، خود کو دیندار کہنے والے لوگ آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ سبھی لوگ اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرے، لیکن ہم سب کو اس امر پر غور و فکر اور اس امر کے لیے کام کرنا ہے، اس امر ترجیح دینی ہے، جو ہمارے مسلمانوں اور آنے والی نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ بندہ زندہ رہے گا، مسلمان رہے گا تو دین کا کام کرے گا، اور دین کا کام کرنے کے لیے بندے کو آزادی کی سخت ضرورت ہوگی۔ غور کرے، جب کفار مسلمانوں کی آزادی چھین رہی ہے، انہیں اپنی دین کے امور سے روک رہے ہیں، تو کس طرح ہم ہمارے مسلمان کو اور آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھیں گے؟ یہ ہم کیسا دین کا کام کر رہے ہیں؟ اصل دین کا کام کیا ہے؟ اس پر غور و فکر کی جائے۔ بندے کے پاس مال کی طاقت نہیں ہوتی جو وہ اس کام کو آگے بڑھائے
اور کسی کے پاس مال ہے بھی تو دین کی راہ میں نہیں لگاتا، نہ ہی ایجوکیشن میں ہمارے مسلمان اس مقام پر ہے، اور جو بھی ہے تو ان میں اخلاص کی کمی ہے، یا کفار یہ حکومت کے ہاتھوں میں دیے ہوئے ہیں اور دین کی سمجھ نہیں کر رکھتے۔ اسلام کا غلبہ کس طرح ہوگا؟ کون اسلامی حکومت کا خلیفہ ہوگا؟ کون ہمارے حفاظت کے لیے اٹھے گا؟ کون ہوگا ہمارا خلیفہ؟ کون مسلمان کا سرپرست بنے گا؟ آج ہم ہماری مسجد کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، آج ہمارے مدرسوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، آج ہم ہماری بہن بیٹیوں کی مرتد ہونے سے ان کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، یہ کیسا کام ہے کہ ہمارے مسلمان گمراہ اور بد دین ہو رہے ہیں، ظلمتوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ جب کوئی مسلمان ہی نہ رہے گا، جب کوئی آزادی ہی نہیں رہے گی، جب کوئی دین کا شریعت کا فعل کرنے کی ہم کو آزادی نہ رہے گی تو ہم کیسے دین کا کام کریں گے؟ ہمارے دین اسلام کی حفاظت کیسے کریں گے؟ احادیث مبارکہ حضرت عاصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیماری کی حالت میں خطبہ دیا، اے لوگو، دنیا سے بچ کر رہو، دنیا میں رہو، دنیا کو اپنے اندر نہ آنے دو، اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دو۔ خلافت کے اخروی آخری حصے کی اصلاح میں اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے اس کے ابتدا حصے کی ہوئی تھی، اور خلافت کا بوجھ وہی اٹھائے گا جو تم میں سے سب سے زیادہ طاقت والا ہو اور اپنے نفس پر بہت زیادہ قابو پانے والا ہو، سختی کے موقع پر خوب زیادہ سخت، نرمی کے موقع پر خوب زیادہ نرم، دین اور دنیا کا علم رکھنے والا ہو، جو بعد اسے پیش نہ آئی ہو اس کے لیے غمگین نہ ہو، اس کے لیے غمگین نہ ہوتا ہو، علم حاصل کرنے میں نہ شرماتا ہو، اچانک پیش آنے والے کام سے نہ گھبراتا ہو، آنے والے امور کے لیے احتیاط اور چوکنا ہو، اور احکام خداوندی کی اطاعت کرتا ہو اور شریعت پر ہی عمل دے رہا ہو۔ یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ بندے میں علم کی طاقت، مال کی طاقت، اپنے مسلمانوں کے ساتھ کی طاقت اور اخلاص کا ہونا ہی بندے کے لیے اسلام کو غالب لانے کے لیے ہونا چاہیے۔